أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین سے جن سے تم نے معاہدے کیے تھے۔ یہ سورہ توبہ کی پہلی آیت ہے۔ ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا اور اسی سال حنین کا معرکہ بھی پیش آیا، اور سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا، اور 9 ہجری میں ہی یہ اعلانات کیے گئے کہ جن کفار اور مشرکین کے ساتھ جو معاہدے تھے مسلمانوں کے، وہ سارے معاہدوں کو ختم کیا گیا۔ جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت مکہ پر مسلمانوں کا مکمل قبضہ ہو گیا، اور جو مکہ اور اس کے اطراف رہنے والے جو غیر مسلم تھے، جو کفار اور مشرکین تھے، ان کو امان دے دی گئی، اور اس وقت ان غیر مسلمین کے مختلف حالات تھے۔ جیسا کہ ایک گروہ تو وہ تھا جو مکے کے مشرکین کا، جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ حدیبیہ میں مصالحت کی تھی، معاہدہ کیا تھا، اور جس کو انہوں نے توڑ دیا تھا۔ اور دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایک معین مدت کے لیے معاہدہ کیا تھا، اور جس پر وہ برقرار تھے، اور اس اعلان سے پہلے ابھی 9 ماہ ان کے معاہدے کے باقی بچے ہوئے تھے۔ یہ دوسرے گروہ کے لوگ تھے۔ اور تیسری قسم کے جو لوگ تھے وہ تھے کہ جن سے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تو ہوا تھا صلح کا، لیکن غیر معین مدت کے لیے، کوئی مدت کا تعین نہیں کیا گیا تھا اس سلسلے میں۔ اور چوتھے قسم کے وہ سارے کفار اور مشرکین تھے جن کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا، کوئی صلح کا معاہدہ وغیرہ نہیں تھا۔ یہ 4 قسم کے لوگ اس وقت پائے جاتے تھے۔ کیونکہ ماضی میں مسلمانوں نے کفار اور مشرکین کے ساتھ اور اہل کتاب کے ساتھ جو بھی معاہدے کیے تھے، اس کی وجہ سے ان کو زبردست تلخ تجربات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کیونکہ جن لوگوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کیے تھے، اس میں سے اکثر کا یہ حال تھا کہ وہ خفیہ طور پر یا علانیہ طور پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے وہ معاہدات کی عہدگیری کرتے رہے، اور دشمنوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو ستانے کی لیے سازشیں کرتے رہے۔ اس وجہ سے وہ تجربات کی روشنی میں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اشارات آئے تھے، اس کی وجہ سے اب یہ بات طے کر لی گئی تھی کہ اب آئندہ ان مشرکین اور دشمنوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں کیا جائے گا۔ اب تک جو ہو چکے اور اس کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا جائے، اور اب آئندہ مستقبل میں کسی قسم کا کوئی معاہدہ ان کے ساتھ نہیں کیا جائے گا، اور پورے جزیرۃ العرب کو اسلام کے لیے ایک گڑھ تصور کر کے اس کو مسلمانوں کے لیے مخصوص کر دیا جائے، یہ طے پایا گیا ہے۔ اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس وقت جزیرۃ العرب پر مسلمانوں کا قبضہ اور اقتدار حاصل ہو گیا، تو فوراً اسی وقت وہ کفار اور مشرکین کو وہاں سے نکل جانے کے لیے کہنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو مہلت دی گئی۔ یہ مہلت دینا ہی اس بات کی علامت ہے کہ اسلام کس قدر عدل پسند ہے، عدل و انصاف ہے اسلام میں، اور پھر رحمت للعالمین کی رحمت کا تقاضا تھا کچھ ان کو مہلت دی جائے، سنبھلنے کا موقع دیا جائے۔ حالانکہ وہ دشمن ہیں، اس کے باوجود ان کو مہلت دی گئی، ان کو امان دی گئی، اور ہر ایک کے لیے الگ الگ احکامات بیان کیے گئے۔ مختلف گروہوں کا، جس کا میں نے بھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا، مختلف احکامات ان کے لیے بیان کیے گئے۔ اور جن لوگوں نے صلح حدیبیہ
مسلمانوں کے ساتھ کی تھی اور اس کو توڑا تھا، تو ان کے لیے تو کسی قسم کی کوئی رعایت ہونی ہی نہیں چاہیے، وہ کسی بات کے مستحق نہیں تھے۔ لیکن چونکہ اشہر حرم چل رہا تھا، 4 حرمت والے جو مہینے ہیں، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں جنگ و قتال ممنوع ہے، اس لیے ان کو مہلت دے دی گئی کہ اشہر حرم کے ختم ہونے تک تم کو مہلت دی جا رہی ہے۔ تو بات شروع ہوتی ہے یہاں پر کہ بری الذمہ اور ہونے کا اعلان کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے کہ ان مشرکین سے جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد قبائل سے صلح کے جو معاہدے کیے تھے ان میں سے اکثر قبائل معاہدوں کی خلاف ورزی ہی کرتے رہے تھے، اس لیے ایسے تمام معاہدوں کو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ 4 أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ۔ اب تم زمین میں 4 مہینے چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو شکست نہیں دے سکتے اور اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ ان لوگوں کو 4 ماہ کی مہلت دے دی گئی، اس مدت میں وہ اپنے بارے میں کوئی آخری فیصلہ کر لیں، یہ ان کو بتا دیا گیا، یا تو شرک اور بت پرستی کو ترک کریں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ نے مشرکین کو رسوا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس لیے جو لوگ آخر وقت تک شرک پر قائم رہیں گے اللہ کا فیصلہ ان پر نافذ ہو کر رہے گا۔ وہ کتنی ہی طاقت لگائیں اللہ کے فیصلے کو اپنے اوپر نافذ ہونے سے نہیں روک سکتے، اور تاریخ شاہد ہے کہ اللہ کا فیصلہ مشرکین عرب پر نافذ ہو کر رہا۔ تو اس میں ان لوگوں کے ساتھ کی بات بتائی گئی ہے جو 4 ماہ کی جس کو مہلت دی گئی، تو وہ جو ہے جس کے معاہدے تھے مسلمانوں کے ساتھ لیکن غیر معین مدت کے لیے، اور جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدات کو توڑا تھا وہ ہمیشہ عہد شکنی کرتے رہے تھے، خلاف ورزی کرتے رہے تھے، ان کو اس آیت کی روح سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں 4 مہینے کی مہلت دے دی گئی ہے، 4 مہینے کے اندر اندر تم اپنا انتظام کر لو، اور یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لو کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے زمین پر۔ تم کو مسلمانوں کی طرف سے یہ امان مل گئی ہے، یہ سمجھ لو، بس اس حد تک ہی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے تم باہر نہیں ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ تو تم کو رسوا کر کے رہیں گے اگر تم اپنی اصلاح کر کے اپنے آپ کو درست نہ کر لو اور اللہ کا فرما بردار اگر نہیں بنا لیا، تو سمجھ لو کہ یہاں نہیں تو آخرت میں تو اللہ تعالیٰ تم کو ذلیل و خوار کریں گے، تمہارے اوپر عذاب جاری فرمائیں گے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور لوگوں کے لیے اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن کہ اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی، اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر نہیں مانتے تو جان رکھو کہ تم اللہ کے قابو سے باہر نہیں جا سکتے، اور اے پیغمبر کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اس میں اعلان عام کیا گیا حکم ربانی کے مطابق، اس کا تذکرہ ہے اس آیت میں کہ فتح مکہ کے بعد ان کو مہلت دے دی گئی تھی، اس کا اعلان 9 ہجری کے حج میں کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 9 ہجری میں حج نہیں فرمائے، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نمائندے کے طور پر حج کے لیے بھیجا، اور ان سے یہ کہہ دیا گیا کہ تم مجمع عام میں یہ اعلان کر دینا۔ مجمع عام سے مطلب یہ تھا کہ عرفات کے میدان میں اور مینا کے میدان میں جو بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اور عرب کے گوشے گوشے سے لوگ آتے تھے، وہاں پر سب جمع ہوتے تھے، ان کے سامنے اعلان کرنے کے لیے حکم دے دیا گیا کہ ان کے لیے یہ اعلان ہے اکبر کے دن، حج اکبر کے دن فرمایا۔ حج اکبر کا مطلب کیا ہے؟ عمرے کو حج اصغر کہا جاتا ہے اور حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ اصل میں اس سے مراد حج ہے، جیسا کہ عام طور پر یہ خیال انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، جو آج کل جو یہ کہتے ہیں کہ حج اکبر مطلب عرفے کا دن 9 ذی الحجہ
اگر جمعہ کا دن آ جائے 9 ذی الحجہ تو اس کو حج اکبر سمجھتے ہیں. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ یعنی حج کو ہی حج اکبر کہا گیا ہے. حج اصغر عمرہ کو کہا جاتا ہے. اور اگر اتفاق سے وہ جمعہ کے روز آ جائے 9 ذی الحجہ یوم عرفہ تو فضیلت تو یقیناً ہوگی اس کی. جیسا کہ اتفاقی بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حجۃ الوداع آخری حج کیا تھا 10 ہجری میں، تو اس وقت بھی عرفہ جو ہے جمعہ ہی کے دن کو آیا تھا. 9 ذی الحجہ جمعہ کو آیا تھا وقوف عرفات. تو یہ بڑی فضیلت اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اس کی یقیناً ہے کہ 9 ذی الحجہ ہے، یوم عرفہ ہے اور جمعہ کا دن ہے. یہ ساری فضیلتیں تو ہوگی، لیکن یہ حج اکبر کا کہنا جو ہے کہیں پر شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ جمعہ کو آئے تو حج اکبر ہو اور جمعہ کو نہ آئے تو حج اصغر ہے. حج اصغر تو عمرے کو کہا جاتا ہے، حج اکبر حج ہی کو کہا جاتا ہے. تو اس میں فرما دیا گیا، ان کو ہدایت دی گئی تھی ان دونوں حضرات کو کہ جا کر حج کے موقع پر جو بڑے اجتماعات ہوتے ہیں ان میں اعلان کر دیا جائے کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ مشرکی سے بریء ذمہ ہے اور اس کا رسول بھی. یعنی ان تمام مشرکین کے لیے جو جن سے معاہدات ہوئے تھے کچھ یا جن سے معاہدات نہیں ہوئے تھے اور جنہوں نے معاہدات توڑے تھے، ان سب کے لیے یہ حکم ہے. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اور اگر وہ اب بھی توبہ کر لیں، توبہ کر کے رجوع ہو جائیں، تو ابھی وقت ہے ان کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا. اور اگر نہیں مانتے تو جان رکھو کہ تم اللہ کے قابو سے باہر نہیں ہو، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اور اے پیغمبر ان سے کہہ دو کافروں کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے. اس میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جا کر 4 باتوں کا اعلان کیا تھا. ایک تو یہ کہ جنت میں کوئی ایسا شخص داخل نہیں ہوگا جو ایمان نہ لایا ہو. جنت میں کوئی ایسا شخص داخل نہیں ہوگا جو ایمان نہ لایا ہو. اس سال کے بعد کوئی مشرک حج پر نہیں آئے گا، حج نہیں کر سکے گا، یہ بھی اعلان کر دیا گیا. اور نہ کوئی برہنہ حالت میں کعبے کا طواف کر سکتا ہے، جیسے کہ جاہلیت میں لوگ کپڑے اتار کر طواف کیا کرتے تھے. جن لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہے مقررہ مدت تک پورا کیا جائے گا. یعنی یہ اعلان بری ذمہ ہونے کا جو کیا گیا تھا کہ اللہ اس کے رسول اس سے بری اور بیزار ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے تھا جنہوں نے معاہدات کو توڑا تھا، جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا پھر اس پر قائم نہیں رہے تھے. جیسا کہ مشرکین مکہ جو صلح حدیبیہ کیے تھے وہ لوگ اور دیگر جو لوگ یعنی معین مدت کے لیے یا غیر معینہ مدت کے لیے اس کے بعد اس کی جو ہے خلاف ورزی کی تھی. لیکن بعض لوگوں نے اس کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، جس کا ذکر آگے کی آیت میں آ رہا ہے کہ ان کے لیے یہ مہلت دی گئی کہ جتنی مہلت ان کی باقی ابھی بچی ہوئی ہے وہ پیریڈ پورا کیا جائے گا. یہ اعلان کر دیا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھی بھیجا اور یمن بھیج کر بھی وہاں پر بھی اعلان کروا دیا تھا کہ سارے عرب کے قبائل اور اطراف و اکناف کے جو لوگ ہیں ان کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ جن کے ساتھ معاہدات ہوئے تھے وہ معاہدات سارے اب ختم کر دیے گئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول اس سے بری الذمہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی کی آواز اعلان کرتے کرتے بیٹھ گئی تو میں منادی کرنے لگا. تو اس میں ان تمام لوگوں کے لیے اعلان یہ عام کرا دیا گیا. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُضُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. البتہ وہ مشرکین اس سے مستثنیٰ ہیں جن سے تم نے معاہدہ کر رکھا تھا، اس کے بعد انہوں نے اس کو نبھانے میں کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی. ایسے لوگوں کے معاہدے کو ان کی مدت ختم ہونے تک پورا کرو، اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے. اس میں ان تمام لوگوں کے معاہدات کو برقرار رکھنے کے لیے کہا گیا ہے. یہ اسلام کی خوبی ہے کہ جبکہ دیگر لوگوں کے دیگر کفار اور مشرکین کے معاہدات کو ختم کر دیا گیا تھا، یہ لوگ بھی تو مخالفین ہی تھے، مشرکین ہی تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے خلاف ورزی نہیں کی معاہدات کی. تو پھر ان کے لیے یہ رعایت رکھی گئی کہ ان کے معاہدے کی مدت جتنی ابھی باقی ہے وہ اتنی پوری کی جائے گی.
یعنی وہ صلح کا معاہدہ جس میں انہوں نے کسی قسم کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی تھی، انہوں نے مسلمانوں کو نہیں ستایا تھا اور ان کے دشمنوں کے ساتھ مل کر کسی قسم کی کوئی سازش نہیں کی تھی، پھر تو ان کے معاہدے کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، پھر فرمایا گیا کہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو کہ ان کے معاہدات کو مت توڑو، حالانکہ وہ مشرکین ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے معاہدے کو نہیں توڑا ہے، اس لیے تم مسلمانوں ان کے ساتھ رعایت کا معاملہ کرو اور احسان کرتے ہوئے ان کے معاہدے کو پورا مکمل ہونے دو۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو ان مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں پکڑو اور گھیرو اور ہر گھات میں ان کی طاق میں بیٹھے رہو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے تو انہیں چھوڑ دو، بلا شبہ اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا۔ یہ اعلانات کر دیے گئے اور بتا دیا گیا سب کو کہ یہ سارے معاہدات ختم کر دیے گئے ہیں، اور جن لوگوں نے معاہدہ کی خلاف ورزی نہیں کی تھی ان کا معاہدہ بھی باقی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے ان سب کے معاہدات کو مدت دے کر ختم کر دیا گیا، جیسا کہ پہلی دوسری آیت میں ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ مدت تعین نہیں کی گئی تھی ان کے معاہدات 4 مہینے کے لیے ان کو مہلت دی گئی تھی، اور جو لوگوں نے صلح حدیبیہ کا معاملہ کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ اور معاہدے کو توڑا تھا، ان کو جو حرمت والے جو مہینے باقی بچے ہوئے تھے وہ حرمت والے مہینوں کی مہلت دے دی گئی کہ حرمت والے مہینے جیسے ہی ختم ہوں گے، جیسا کہ محرم ختم ہوگا آخری مہینہ حرمت والے مہینے کا، تو اس کے ساتھ ہی تمہاری مہلت ختم، اور دیگر لوگوں کے لیے بھی ایسے ہی احکامات دیے گئے، اور بتا دیا گیا اس آیت میں بڑی سختی کے ساتھ کہ اب اس کے بعد یہ کہیں پر نظر آنے نہ پائیں، انہیں مہلت کے گزر جانے کے بعد اگر تم ان مشرکین کو پاؤ اس کے بعد تو پھر جہاں پاؤ ان کو پکڑو اور قتل کرو، بڑی سختی کا معاملہ کرو ان کے ساتھ، ان کو پکڑو گھیرو اور ہر گھات میں ان کی طاق میں بیٹھے رہو۔ پھر اگر اس میں استثنائی صورت دی گئی، اس کے بعد بھی اگر وہ توبہ کر لیں، معافی مانگنے اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو جائیں تو پھر ان کے لیے تمہارا کوئی سزا درست نہیں ہو سکتی، یہ اس وجہ سے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیں تو اس کی صورت کیا ہوگی، اس میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ یہ کوئی اگر غیر مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہے اسلام لانے کا، تو وہ توبہ کرنے کے بعد 2 چیزوں پر قائم ہونا اس کے لیے ضروری ہے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والا اور نماز کو قائم کرنے والا ہو جائے۔ اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لایا ہے، وہ نشانیوں میں سے ہے کہ ایمان لانے کی یہ 2 کام کرنا ضروری ہے۔ یہ الٹیمیٹم اور چیلنج خاص طور سے مشرکین عرب کو دیا گیا تھا کہ کیونکہ ان کا معاملہ دوسری قوموں سے مختلف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عربوں ہی میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر اٹھایا اور انہی کی زبان عربی میں کتاب نازل فرمائی، اس لیے ان پر حق بدرجہ اتم واضح ہو گیا تھا کہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ جب اس کے رسول کے ذریعے سے کسی قوم پر حجت پوری طرح قائم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لاتی تو اسے تباہ کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ سے بغاوت پر ان کا یہ اصرار انہیں اللہ کی زمین پر جینے کے حق سے محروم کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ مردہ ہوتے ہیں اور مردوں کے لیے جگہ زمین کے اوپر نہیں بلکہ زمین کے نیچے کی جگہ ہوتی ہے ان کے لیے۔ اس کے لیے 2 صورتیں ہی ہو سکتی ہے، یا تو ان کے اوپر آسمانی عذاب نازل ہو جن کو نصف ہستی سے مٹا ڈالے، یا جیسا کہ قوم عاد اور قوم ثمود وغیرہ پر نازل ہوا، یا پھر رسول کے ساتھیوں کے ہاتھوں ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ مشرکین عرب کے بارے میں اللہ کا یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ان کی بڑی تعداد کو ہدایت سے نواز دیا جائے گا، اور یہی ہوا۔ جزیرۃ العرب میں ایک بڑی تعداد اکثریت اسلام میں داخل ہو گئی، جو اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کرتی رہی تھی شروع سے آہستہ آہستہ اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر وہ اس میں داخل ہوتے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ اس کی بڑی تعداد اسلام میں داخل ہوگی، اور جن کو توفیق نصیب نہیں ہوگی ان کا خاتمہ اصحاب رسول کی تلوار سے کر دیا جائے گا۔ جو لوگ ان آیات کے پس منظر اور موقع محل کو سامنے نہیں رکھتے اور اس حکم کو دیکھ کر کے مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو یہ نتیجہ اخذ کرنے لگتے ہیں کہ قرآن مسلمانوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ مشرکین کو کہیں بھی اگر تم پاؤ تو قتل کر دو، ایسا نہیں ہے۔ یہ حکم کی یہ جو سمجھ ہے یہ بالکل غلط سمجھ ہے، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے
کہ مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو، تو یہ جو ہے اس خصوصی حالات کے لیے تھا، ان لوگوں کے لیے تھا جنہوں نے خلاف ورزی کی تھی۔ انشاءاللہ کل بھی اس پر جو ہے تفصیلی گفتگو ہوگی، آگے کی آیت سے ملا کر اس کو بتایا جائے گا کہ اس قسم کی غلط فہمیاں جو پیدا کر دی جاتی ہیں یعنی دنیا میں، اور یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ قرآن کی تو یہ تعلیمات ہے کہ مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں پر بھی آپ دیکھیں گے مشرکین کو قتل کر دیں گے، ایسا حکم نہیں دیا گیا ہے، یہ غلط بات ہے۔ جیسا کہ ہندوستان ہے یا جہاں پر جو ہے امن ہو اور جہاں پر جنگ نہیں ہو رہی ہو، جہاں پر آپ کے ساتھ کوئی ظالمانہ حرکت نہیں کی گئی ہو، آپ کو اپنے وطن سے نہیں نکالا گیا ہو، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی گئی ہو، آپ کے ساتھ کوئی معاہدات نہیں توڑے گئے ہو، اس کے باوجود بھی قرآن کبھی یہ نہیں کہتا کہ ان کو مارو، ان کو قتل کرو، ان کو پکڑو۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے تھا خصوصی طور پر جنہوں نے مسلمانوں کو ستایا تھا، ان سے معاہدات کو توڑا تھا، ان کو تکلیفیں پہنچائی تھی، ان کو اپنے وطن سے نکالا تھا، ان کو بے گھر کر دیا تھا، ان تمام لوگوں کے لیے تھا یہ۔ انشاءاللہ اس پر کل گفتگو ہوگی، اس آیت پر اور اگلی آیت پر، جو مسلمانوں کے تعلق سے جو ساری دنیا میں جو غلط فہمیاں پیدا کر دی جاتی ہیں، اور اس آیت کے کو لے کر یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ یہ آیت کو قرآن سے نکال دینا چاہیے، جیسا کہ مشرکین اور جو ہے مخالفین اسلام شروع سے یہ کرتے آئے ہیں، اور آج بھی چند آیتوں کو وہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں مناسب نہیں ہیں، یہ آیتیں یعنی کفار اور مشرکین کے تعلق سے بڑی سخت ہے اور اس کو قرآن سے نکال دیا جانا چاہیے، یہ مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ مطالبہ ان کا حق بجانب نہیں ہے، یہ بات ہم کو سمجھنا چاہیے اور سمجھ کر ان کو سمجھانا چاہیے۔ انشاءاللہ کل اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل